میرے انتہائی معزز مہمان علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. بے حد شکر گزار ہوں آپ کی. علی محمد خان صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے، کل آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیا کوئی بڑا اعلان متوقع ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علیہ وصحبہ وسلم. کل توقع ہے کہ ایک بھرپور جلسہ ہوگا اور کافی موبلائزیشن اس کی ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے یہ ایک جلسہ ہوگا پاکستان کی تاریخ. بڑا اعلان جہاں تک اس کا تعلق ہے، میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ کوئی ایسا بہت بڑا پالیسی شفٹ ہو، لیکن ایک پبلک ریزولوشن کل امید ہے پیش ہوگی پوری قوم کی طرف سے قرارداد، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کا جو لائے عمل ہے اس کے حوالے سے پارٹی قیادت گفتگو کرے گی. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ کوئی اچانک بہت بڑا کوئی 180 ڈگریز کا ڈفرنس ہو، مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا اعلان ہوگا جس سے اچانک سب حیران ہو جائیں گے، یا کوئی اچانک کوئی ایسی چیز ہوگی جو کسی کی سوچ میں نہیں ہے. لیکن یہ جو اس وقت سیکیورٹی سچویشن ہے، خان صاحب کی کورس نمبر 1 ایجنڈا ہے، لیکن جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو اپنا افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل والے معاملات ہیں، غزہ کا جو مسئلہ ہے، اس طرح کی چیزیں، تو بہت سی چیزوں پہ کل انشاءاللہ ہماری قیادت بات کرے گی. ٹھیک. اس سے پہلے کہ میں آپ سے مقاصد اور پھر حاصل ہونے کی بات کروں، یہ بتا دیجئے کہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی موبلائزیشن بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے. کتنے لوگ توقع کرتے ہیں موجود ہو سکتے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں، اس طرح کوئی فگر دینا تو میں نے کبھی نہیں دی 14-15 سال کی پارلیمانی سیاست میں، لیکن ایکسپیکٹ ہی کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا گیدرنگ ہو. حالانکہ خان صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، خان صاحب جیل میں ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی کا بہت بڑا فرق پڑتا تھا. لیکن عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں ایک بہت بڑا جلسہ انشاءاللہ ہوگا، اور وہ میسج ہوگا کہ عمران خان صاحب پہ پوری قوم کا جو ہے وہ اتفاق ہے، اور قوم کا اس وقت سب سے پاپولر لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہی ہے، چاہے آپ ان کو جیل میں بھی رکھیں. خان صاحب چلیں، یہ تو بتا سکتے ہیں نا، ایگزیکٹ فگر تو میں بھی نہیں مانگ رہی، ہزاروں میں ہوگا، لاکھوں میں ہوگا، کتنا مجمع ہوگا کل کا؟ دیکھیں، اٹ شوڈ بی اے گڈ سائزیبل کراؤڈ. جس طرح مینار پاکستان ہے، لوگ اس میں کلیم کرتے ہیں 4 لاکھ آ گئے، 5 لاکھ آ گئے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. So I will still not give a figure, but I will say کہ it should be a sizable crowd، اور جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ تاحد نگاہ انسانوں کا سمندر ہوگا انشاءاللہ. مینار پاکستان سے بڑا ہوگا؟ لیٹس ہوپ کہ اچھا ہو. مینار پاکستان میں تو خان صاحب خود تھے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں، اور میں خود موجود تھا اس کراؤڈ میں، لیکن انشاءاللہ it will be a good جلسہ. بالکل مجھے بھی یاد ہے وہ. مجھے یہ فرمائیے علی محمد خان صاحب، مجھے یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا جو مین مقصد خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے لیے راہ ہموار کرنے کے حوالے سے، تو جلسوں سے یہ مقصد اچیو ہو سکتا ہے، یہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس سے تو دونوں طرف سے سنجیدہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، جلسوں سے حاصل کریں گے؟ دیکھیں، جلسہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے ایک پبلک موبلائزیشن ہوتی ہے، ایک مومنٹ کریٹ ہوتی ہے، ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. یس، آئی ایگری ود یو، میں آپ سے متفق ہوں کہ جلسوں سے رہائی نہیں ہوتی، لیکن جلسوں سے ایک مومنٹم بنتا ہے، ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے پھر کوئی مذاکرات کا راستہ کھلے. اور اصل میں تو مقصد عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے نا، یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. اور ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی نہ بھولیے کہ عمران خان صاحب جب خود باہر تھے تب بھی ہمارا ایک بہت بڑا مقصد وہ تھا رول آف لا کے لیے، سول سپریمیسی کے لیے. تو اصل تو مقاصد وہ ہیں. خان صاحب کی رہائی کے بعد جو اور اہداف ہیں ان کی طرف بھی پیش قدمی ہونی چاہیے، ہوگی. جو آزاد عدلیہ ہے، کل عدلیہ کے آپ ہی کے بہت سے ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو پھر خان صاحب کا کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کوششیں جو ہیں وہ کٹائی میں پڑتی ہیں. تو اس ٹویٹ پہ میں آپ سے بات کروں گی. ایک چھوٹا سا مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے، بریک آئیے. علی محمد خان صاحب ساتھ ہی موجود ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہوں گی. علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, بریک سے پہلے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا میں سوال چھوڑ کر گئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے استعمال میں ذرا احتیاط ہونی چاہیے تاکہ ان کی رہائی کے لیے راستہ واگزار ہو. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال ہے؟ اگر ہے ایسا تو پارٹی کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی ہے اسے؟ میرے خیال میں خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت اس نظام کی ہٹ دھرمی ہے, کیونکہ ایک طرف تو رجیم چینج کرا دیا, اس کے بعد الیکشن میں جس طرح ہمارے ساتھ ظلم زبردستی ہوئی اور پھر ہمارا مینڈیٹ بھی چرا لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں ہماری مین لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا. 10 سال کی کل ملا کے 40 50 سال کی سزائیں دے دی. تو اس وقت تو یہ نظام فسطائیت پہ جو ہے وہ اترا ہوا ہے, اور اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نقصان دونوں طرف ہے. ٹھیک ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہے لیکن عوام میں ہماری مقبولیت ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کل آپ آزاد الیکشن کریں انشاءاللہ خان صاحب جیت جائیں گے. لیکن سب سے جو بڑا نقصان جو نظر آ رہا ہے, جس پہ کل اگر مجھے موقع ملا تو میں وہاں شاید بات بھی کروں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں شخصیات آتی ہیں چلی جاتی ہیں. آج کی جو قیادت موجود ہے سیاسی یا غیر سیاسی, وہ آج ہیں 10 سال بعد نہیں ہوں گے, لیکن جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں اداروں میں اور عوام میں وہ نہیں ہونے چاہیے. وہ کیسے ختم ہوں گے؟ وہ ایسے ختم ہوں گے کہ ایک جماعت کو اور اتنے بڑے لیڈر کو آپ دیوار سے کیوں لگاتے ہیں؟ آپ ان کو موقع دیں, ان سے انگیج کریں, ان کو باہر آنے دیں تاکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو اور سیاسی استحکام کی طرف ملک جائے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ ہے, کیونکہ سوال میں نے آپ سے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق پوچھا تھا, ان کی سوچ کی عکاس نہیں کرتا؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ایکس اکاؤنٹ پہ آتا ہے, اس میں احتیاط کی بات اس تناظر میں تھی کہ جو میسیجنگ جائے وہ علیمہ آپا یا جو ان کے سسٹرز ہیں انہی کے تھرو جائے, جو ان کی تھرو جاتی ہے. تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہی وہاں آتی ہے. اب اگر ان کی بات سخت آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ ظلم بھی کریں اور وہ اس پہ بات بھی نہ کریں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ان کو آپ نے 2-2.5 سال سے اندر رکھا ہوا ہے, خاص کر ان کی بیگم کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے کہ وہ خاتون ہے. یعنی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو بھی کوئی پوسٹ آتی ہے وہ خان صاحب کی ہی بات ہوتی ہے؟ ظاہر خان صاحب کی بات ہوتی ہے. دیکھیں خان صاحب کی مرضی کے بغیر وہاں کوئی چیز کیسے لا سکتا ہے؟ لیکن میں اس نظام پہ حیران ہوں کہ ان کو عمران خان صاحب کی سخت بات تو نظر آتی ہے, لیکن ان کو عمران خان صاحب کی سخت بات تو نظر آتی ہے, لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ وہ بات کس چیز کے ریئیکشن میں کی جا رہی ہے. اچھا مجھے یہ فرمائیے, جنید اکبر صاحب آپ کی پارٹی کے صوبائی صدر ہیں, ان کا اسٹیٹمنٹ یقیناً آپ نے سنا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے اپنے کارکنوں کو, ورنہ ابھی تو آپ 9 مئی کی مذمت چاہتے ہیں, اگر کارکنوں کو قیادت چھوڑ دیں تو 9 مئی کی مذمت جیسی مہلت بھی نہیں ملے گی. تو سر یہ پارٹی میں اب معیار یہ رہ گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے گا اور اس طرح کی بات کرے گا وہی قابل قبول ہوگا جو دھمکیاں لگائے گا؟ سر لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے, اور ہم نے ایک بہت بڑی سیاسی جدوجہد کی ہے. حالیہ تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد اتنی لمبی جدوجہد کسی جماعت کی ہے ہی نہیں. ہمارے 3.5 سال نکال کے باقی تو 26-27 سال جدوجہد ہی ہے نا, ساری اسٹرگل ہی کی ہے. تو ہم پرامن لوگ ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پرتشدد ہوں گے. تو تحریک انصاف انشاءاللہ اپنا پرامن ہمارا جو ہے وہ اسٹرگل وہ جاری رہے گی. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, دیکھیں ہم تو خود کہتے ہیں کہ آپ اس کی امپارشل انویسٹیگیشن جنید اکبر کے بیان سے آپ لا تعلقی کا اعلان کریں. نہیں, آپ مجھے جنید بھائی سے کیوں لڑاتی ہیں؟ دیکھیں جنید بھائی نے آپ کو بات یہ کی ہے کہ آپ میں لڑوا نہیں رہی ہوں, جو انہوں نے بات کی میں تو پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی بھی سوچ یہی ہے, پارٹی کی بھی سوچ یہی ہے. لیکن ان کی بات میں ایک منطق ہے کہ اگر آپ ساری سینئر قیادت کو جیل میں ڈال لیں, ان سے بات ہی نہ کریں, ان کو ملک بدر کر دیں جو آپ کر رہے ہیں, تو پھر نیچے کی قیادت سے آپ کیا بات کریں گے؟ وہ ایک اور تناظر میں بات کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی اس جماعت کے ساتھ پرانے چلے ہوئے لیڈر ہیں, 1996-97 کے لیڈر ہیں, جماعت کو سمجھتے ہیں, وفادار لوگوں میں سے ہیں. تو انشاءاللہ تحریک انصاف اپنی پرامن سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی, اور ہم ہیں ہی پرامن. ہم پہ سارے غلط الزامات لگائے گئے ہیں اور ہم انویسٹیگیشن سے نہیں ڈرتے, لیکن جس طریقے سے اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں اس سے کون اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ جو عمران خان صاحب کا ٹرائل جس طرح چل رہا ہے, کیا ایک آزاد صحافت اس پہ مطمئن ہے جس طرح ان کو کارنر کیا گیا ہے اور آزاد صحافیوں کو اندر جانے تک نہیں دیا جا رہا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے